ہم اکثر اخبارات میں پڑھتے ہیں کہ بیوی نے آشنا کے ساتھ مل کر شوہر کو بے دردی سے قتل کر دیا. میں جب بھی ایسے معاملات کو رپورٹ کرنے سچ کے سفر پر نکلتا ہوں تو معاشرے میں کچھ جگہوں پر بے حسی اور میاں بیوی کے مقدس رشتے میں بسی ہوئی تعفن کو ضرور محسوس کرتا ہوں، اور وہ سب کچھ دیکھتا ہوں جو ایسے معاملات میں نہیں ہونا چاہیے. لیکن یہ سب کچھ ہو رہا ہے جو معاشرے میں بڑھتے ہوئے منفی رجحانات کی نشاندہی کرتا ہے اور بے راہ روی کی روش اپنانے والوں کی نشاندہی کرتا ہے. بدقسمتی کے ساتھ بتانا پڑتا ہے کہ پچھلی ایک دہائی کے دوران پاکستان میں طلاق کی شرح میں کئی گنا اضافہ ہوا ہے. وومن جیل کراچی میں بھی میری ملاقات کئی ایسی خواتین سے ہو گئی جن پر ان کے شوہر نامدار کے قتل کا الزام تھے. آئیے قید خانے چلتے ہیں. نیوز ون کی ٹیم کے ہمراہ میری منزل ہے وومن جیل کراچی کی وہ بیرک جہاں شوہر کے قتل میں قید آمنہ نسیم میری منتظر ہے. میاں بیوی کا مقدس رشتہ جان لیوا کیسے ہوا اور محبت قتل و غارت کی سولی پر کیوں کر جھول گئی، پوچھتے ہیں قیدی خاتون سے. بہن یہاں جیل میں کیسے آنا ہوا، کیا کیس ہے آپ نے؟ میرے شوہر کا قتل ہوا تو اس کے کیس میں آئی ہوں. شوہر کا قتل آپ نے کیا؟ نہیں، قتل کیا ہوتا تو جیل میں کیوں ہوتے؟ قتل کرنے والے جیل میں نہیں آتے؟ نہیں، کبھی بھی نہیں آتے. یہاں آپ سمجھتی ہیں کہ جو لوگ پڑے ہوئے ہیں انہوں نے کوئی جرم نہیں کیا؟ کوئی وجوہات ہوتی ہے، دشمنیوں کی وجہ سے کافی لوگ آئے ہوئے ہیں. ایسی بات تو کوئی نہیں ہے کہ کوئی اگر یہ جرم کرتا ہو. 15 اگست تھا اور تقریباً ماہ رمضان تھا، تیسرا روزہ تھا. ہم لوگ پٹھان ہیں، میرے میاں آرمی میں تھے اور ریٹائر ہوئے تھے وہاں سے. میرے 2 بیٹے ہیں. تو اچانک سوئے ہوئے تھے، میں نے دوائی کھائی، میڈیسن میں سو گئی ہوں اور علیحدہ دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. روزے کے لیے 3 بجے میں اٹھانے کے لیے آئی ہوں تو وہ قتل ہوئے پڑے تھے. کیسے قتل کیا گیا ان کو؟ گلا ان کا کٹا ہوا تھا چھری سے. پولیس کو بلایا ہم لوگوں نے تو پوچھ گچھ ان لوگوں نے کی تھی. میں گاؤں لے کے گئی ہوں اپنے شوہر کو، وہاں دفنایا. پہلی کو میں کراچی آئی اور 2 کو میرے سسرال والوں نے مجھے جیل کسٹڈی کروا دیا کیونکہ میرے شوہر نے مجھ سے پیار سے شادی کی تھی. آپ کی لو میرج تھی؟ جی ہاں. تو انہی وجہ سے جو ہے نا میں جیل میں. بچے آپ کے کہاں ہیں دونوں؟ بچے دونوں SOS ولیج میں پڑھ رہے ہیں. کتنی عمر ہے ان کی؟ بڑا بیٹا 8 سال کا، چھوٹا 7 سال کا. بچوں کو مس تو کرتی ہوں گی ڈیفینیٹلی، تو کیا کرتی ہیں ملنے کے لیے انہیں؟ نہیں میڈم ہماری ملوا کے دیتی ہے، 1 مہینے بعد ہمارے بچے آتے ہیں، مل کے جاتے ہیں ہم لوگوں سے. ماہ رمضان میں شوہر کے لرزہ خیز قتل کی داستان آپ نے سنی. عمر بھر پاک سرزمین کی سرحدوں پر دشمن سے لڑنے والا سپاہی ریٹائرڈ لائف گزارنے گھر آیا تو کسی بزدل دشمن نے اس کا گلا کاٹ ڈالا. الزام بیوی پر ہے، جیل میں زندگی، سسرال اور بچوں کا مستقبل بیوی کی زبانی. تو ان بچوں کا ددیال جو ہے وہ ان کو کوئی خیال رکھتا ہے؟ کوئی بھی نہیں، نہ ملاقات ہے نہ کچھ ہے. اور آپ کے اپنے ماں باپ بہن بھائی کہاں ہیں؟ امی ابو لوگ فوت ہو چکے ہیں. میرے 2 بھائی ہیں، وہ بھی میرے ساتھ جیل میں بند ہیں. یہاں مشکلات کیا ہیں آپ کو جیل میں؟ یہاں اللہ کا شکر ہے کسی چیز کی مشکلات نہیں ہے، صرف یہی ہے کہ کوٹھوں کے مسئلے ہوتے ہیں. ہم لوگوں کو یہاں کھانا ملتا ہے اچھا، رہن سہن ہے. آپ لوگوں نے یہ سب کچھ دیکھا ہے، قرآن کی کلاس ہوتی ہے، ہر چیز ہے. ہمیں کسی چیز کا کوئی مسئلہ نہیں ہے یہاں پہ. وکیل ملا ہوا کوئی آپ کو؟ سرکاری وکیل یہاں سے مجھے ملا. آپ نے اپنا وکیل کرنے کی آپ کی سخت نہیں ہے؟ نہیں، میرے پاس ملاقات نہیں ہے تو وکیل کہاں سے کروں گی. مالی حالات کیا ہیں ایکچولی فیملی کے، اور اگر آپ کے پیچھے کوئی آیا نہیں آپ کی کیس کو لک آفٹر کرنے کے لیے تو کیا بنے گا؟ بس یہی کہتے ہیں کہ آپ نے پیار سے شادی کی تھی، آپ نے کیا ہے جو وہ بھوگیں آپ. آپ سمجھ رہی ہیں آپ کو لو میرج کی سزا مل رہی ہے؟ ہاں جی، اس چیز کی مل رہی ہے سزا. کوئی جیل میں بہتری کے لیے کیا ہو سکتا ہے؟ یہاں آپ چند ماہ سے ہیں. جو جج لیڈیز کو سزا لگا دیتے ہیں یہ غلط کرتے، سزا نہیں ان کو لگانی چاہیے. عورت ذات ہے، ان کے لیے 25 سال سزا یا 10 سال سزا لگا دیتے ہیں. پھر یہ بیچاریاں اپیل کرتی ہیں، کن کی تو اپیلیں منظور ہو جاتی، کسی کی نہیں ہوتی. باقی ہمیں جیل کی طرف سے کسی چیز کا کوئی پرابلم نہیں ہے. پاکستانی معاشرے میں کچھ جگہوں پر ساس بہو، نند بھاوج اور دیرانی جٹھانی کے جھگڑے پانی پت کی لڑائیوں سے کم درجے کے محاذ نہیں ہیں. یہ جھگڑے کیا کیا رنگ لاتے ہیں ذرا سنیے گا وومن جیل کراچی میں قید یہ بی کیا سناتی ہیں. جیل میں کیسے آنا ہوا؟ جیل میں وہ پہلی بھی اس کیس کو نا قتل کا کیس ہے تو مطلب ان کو 6 سال ہو گئے. تو ہماری درانی تھی نا، ان کی شادی کو 15-16 سال ہو گئے. ان کے 4 بچے ہیں تو وہ جل کے مر گئی. تو مطلب میرے کو پتہ نہیں، تیسری منزل پہ رہی تھی، میں سمجھ نیچے تھی. تو مجھے پڑوسن نے بتایا ان کے اوپر دھواں اٹھ رہی ہے، بچے چلا رہے ہیں، دیکھو جا کے کیا ہوا. میں جو گئی نا اوپر تو جل گئی. یعنی آپ پہ آپ کی درانی کے قتل کا مقدمہ ہے؟ ہاں.
قتل کس نے کیا اسے؟ کس نے بھی نہیں, بس تیسری منزل پہ انہوں نے آگ لگا لی اپنے آپ کو. کیوں؟ پتہ نہیں, 6-7 گھنٹے انہوں نے اپنے بیان دیے, میں نے خودکشی کی ہے. لیکن جب ان کی اسٹیٹمنٹ ہے اور ان کے سامنے اسٹیٹمنٹ ہوئی ہوگی نا کہ بھئی میں نے تو خودکشی کی ہے, خود کو آگ لگائی, پھر آپ لوگ کیوں بند ہیں؟ تو میرے کو بیان ہو رہا تھا, میرے کو نکال دیا بارے. انہوں نے جھوٹی FIR کٹوائی ان کے خلاف. تو انہوں نے 4 کا نام لکھوایا, 2 دیور ہیں میرے, ایک میرا شوہر ایک میرا, 4 کا نام لکھوایا انہوں نے. درانی جٹھانی کا کوئی جھگڑا وگڑا ہوتا تھا؟ کچھ بھی نہیں, بس ایسے ہی انہوں نے خود آگ لگائی اپنے پہ. تو باقی جو 3 ملزمان ہیں اس قتل کے وہ بھی ہیں جیل میں؟ ہاں, سینٹرل جیل میں ہے وہ. درانی اوپری منزل میں جل مری اور جٹھانی بما اہل و عیال کراچی کی جیلوں میں قید ہے. معاملہ ایک انسانی جان کے ضیاع کا ہے اور مقدمہ فاضل عدالت میں زیر سماعت ہے, لہٰذا میں کم از کم تبصرہ نہیں کروں گا, لیکن بی بی کو کچھ باتیں ضرور بتانی ہوں گی. وکیل کر چکی ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہو رہا, ہم بہت غریب ہیں, ہماری مدد کرو. سرکار سے کوئی اپیل کرنا چاہے اپنے کیس کے متعلق؟ پڑھے لکھے ہمارے دیور کر سکتے, میں نہیں پتا. آپ اپیل ہی نہیں کر سکتی اپنے بارے میں؟ میں پڑھی لکھی ہوں نا, صرف قرآن شریف پڑھ رہا ہے. اچھا, یہاں جیل کے معاملات جو ہیں آپ لوگوں کے ساتھ وہ کیسے ہیں یہاں؟ بہت اچھے ہیں. کوئی سختی وغیرہ کا سلسلہ؟ کچھ بھی نہیں, کچھ بھی نہیں. ملاقات آسانی سے ہو جاتی ہے اپنے ملاقاتیوں سے؟ ہاں. جیل میں قید خواتین کے ہمراہ نوزائیدہ اور شیر خوار بچوں سے لے کر 12 سال تک کی عمروں کی اولادیں بھی سختی کے ان ایام کو اپنی ماؤں کے ساتھ بھگت رہے ہیں. سپرنٹینڈنٹ وومن جیل کراچی مجھے دکھانا چاہ رہی ہیں جیل کا وہ اسکول جہاں یہ بے گناہ قیدی بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں. مونٹیسری اسکول ہے, شی از اے ٹیچر. یہاں پر 4 ٹیچرز ہیں جو یہ کہ ڈفرینٹ سبجیکٹس پڑھاتی ہیں. میں یہاں پہ پرزنر ہوں. کتنے عرصے سے جیل میں ہیں؟ مجھے 14 ایئرس ہو چکے ہیں. تو آپ تو بہت چھوٹی سی بچی آئی ہوں گی یہاں. جی. کیسے آنا ہوا جیل میں؟ میں کیس کے حوالے سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتی. یہاں آپ پڑھاتی ہیں جبکہ آپ خود بتا رہی ہیں 14 سال سے آپ جیل میں ہیں. کہاں سے پڑھنا سیکھا جو آپ بچوں کو پڑھا رہی ہیں؟ یہاں پہ مونٹیسری ٹیچرس ٹریننگ لی ہے, اس کے علاوہ میں نے کمپیوٹر بھی سیکھا ہے, لینگویج بھی میں نے سیکھی ہوئی ہے, اور بچوں کو بھی پڑھاتی ہوں. اڈلٹ لٹریسی کلاس ہے, بٹ یہ کہ ابھی ایک صبح کے ٹائم ہوتی ہے, ابھی یہ کہ ختم ہو گئی ہے. یہاں پر بھی ایک ٹیچر آتی ہیں فرام NGO سائڈ سے, وہ یہ کہ لیڈیز کو لٹریسی کورس یہ کہ کروایا جاتا ہے. مدرسہ, پریئرز روم, نماز بھی پڑھتی ہیں, قرآن شریف بھی پڑھتی ہیں, اور یہ کہ فرام NGO سائڈ سے ایک ٹیچر آتی ہیں جو یہ کہ لیڈیز کو قرآن شریف, بچوں کو قاعدہ وغیرہ پڑھاتی ہیں. ایز والنٹیئر آتی ہیں؟ جی, ایز اے والنٹیئر بیسس پر آتی ہیں. ایسا ہرگز نہیں ہے کہ پاکستان کی تمام جیلوں میں مثالی ماحول اور قیدیوں کو معیاری فلاح و بہبود کے پروگرام پیش کیے جاتے ہیں, بلکہ بہت ساری جیلیں ایسی ہیں جہاں پر جرائم اپنی آخری حدود کو پہنچ چکا ہے. جن جیلوں میں ہم نے سیریز ریکارڈ کی ہے وہاں بھی کئی چراغ ایسے ہیں جن تلے گھپ اندھیرا ہے, لیکن ہم نے سوچ سمجھ کر, جان بوجھ کر جیل کے مثبت پہلوؤں کو رپورٹ کیا ہے. تنقید کی عینک اتار کر بہتر پاکستان کو دیکھا ہے. ہم نے یہ بھی دیکھا کہ سینٹرل جیل اور بچہ جیل کراچی میں بہت سارے مخیر حضرات نے, وہ لوگ جو درد مند دل رکھتے ہیں, انہوں نے جیل کے مختلف حصوں کو اڈاپٹ کر لیا اور یہاں پر ویلفیئر کے پروگرام جاری کر دیے ہیں. ہماری سرکار کو تو نہ جانے کب توفیق ہوگی, لیکن ملک بھر کی جیلوں میں اگر مخیر حضرات اسی طرح جیلوں کو اڈاپٹ کر لیں, وہاں پر چند معیاری پروگرام ترتیب دے دیے جائیں, تو زندہ میں بھی زندگی آسان ہو سکتی ہے. منزل ہے وومن جیل کراچی اور باتیں ہیں یہاں کی قیدی خواتین اور جیل انتظامیہ کی تفصیلات اس بریک کے بعد.